ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی حیا اس کی سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں شادی اس سے کروں گی جو میرے پردے کی حفاظت کرے گا۔ ایک نوجوان نے اس شرط کو دل سے قبول کیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ زندگی آگے بڑھتی رہی۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھیتوں سے گھر آ کر کھانا کھانے میں میرا بہت وقت ضائع ہوتا ہے، اب سے تم کھانا کھیتوں میں ہی پہنچا دیا کرو۔ بیوی نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر دی، کیونکہ یہ اس کے پردے کی پہلی سیڑھی تھی جو وہ اتر رہی تھی۔ وقت اور گزرا، ان کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ شوہر کا مطالبہ بڑھ گیا، اب اکیلے کمانا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں کھیتوں میں میرا ساتھ بٹانا پڑے گا۔ بیوی دل سے خوش نہ تھی مگر شوہر کی بات مان لی۔ اب وہ نیم پردے کی حالت میں کھیتوں میں کام کرنے لگی۔ اس کی حیا کی دیوار میں ایک بڑی دراڑ آ چکی تھی۔ جب تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو شوہر نے اسے مکمل بے پردگی میں لا کھڑا کیا۔ وقت گزر گیا اور ان کی اولاد جوان ہو گئی۔ ایک دن شوہر بیٹھے بیٹھے اچانک ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ شوہر نے طنزیہ لہجے میں کہا تم کتنی پردے والی تھی، مگر دیکھو تمہارا پردہ ختم ہو گیا تو کیا فرق پڑا؟ بے پردگی کی زندگی بھی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا آپ ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جائیں، میں آپ کو پردے اور بے پردگی کا اصلی فرق دکھاتی ہوں۔ شوہر نے بات مان لی۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونے لگی۔ پہلا بیٹا آیا، ماں سے رونے کا سبب پوچھا تو ماں نے بتایا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے فوراً باپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا وہ تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا بیٹا آیا، ماں نے وہی بات دہرائی۔ دوسرے بیٹے کو غصہ تو آیا مگر اس نے صرف باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو تسلی دے کر چلا گیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بیٹا آیا۔ ماں کی رونی صورت دیکھ کر اس نے پوچھا، ماں نے وہی بات بتائی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی چھوٹا بیٹا غصے سے لال ہو گیا، گالیاں دینے لگا اور ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر بولا ابھی میں باپ کی خبر لیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر بیوی فوراً اٹھی اور شوہر کو باہر بلایا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھا میرا پہلا بیٹا پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے آپ کی عزت کا پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں ہوا تو اس نے آپ کی آدھی لاج رکھی، اور یہ تیسرا بیٹا جو بے پردگی کے ماحول میں پلا بڑھا، اس نے آپ کی عزت کا پردہ مکمل طور پر اتار دیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ پردہ صرف عورت کا فطری تقاضا نہیں بلکہ یہ ایک ایسا الہی حکم ہے کہ جس کی حکمتیں صرف خالق ہی جانتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو اس کے بنانے والے کی ہدایات کے بغیر چلائیں گے تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات کڑوی سہی مگر سچی ہے کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب عورت کا پردہ اٹھتا ہے تو خاندان کی عزت اور غیرت بھی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ ہماری خواہشیں وہ بوجھ ہیں جنہیں ہم نے خود اپنی مرضی سے اٹھا رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرواز اونچی اور بلند ہو تو پھر آپ کو اپنا بوجھ ہلکا کرنا پڑے گا۔ یقین کریں اس طرح زندگی کا سفر بھی بہت آسان اور خوشگوار ہو جائے گا۔ جب کوئی شخص آپ کے دل دکھانے پر بھی آپ سے کوئی شکوہ نہ کرے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ مخلص اور گہرا چاہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ محبت بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے، نہ کہ ختم، کیونکہ اکثر محبتیں صرف آغاز ہی میں خوبصورت لگتی ہیں اور بعد میں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ پھر لوگ انہیں ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح بس گھسیٹتے رہتے ہیں۔ اصل معجزہ تو وہی ہے جب محبت پہلے دن جیسی ہی آخری دن تک برقرار رہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی طرح مکمل نہیں بن سکتا اور نہ ہی ایسا کرنا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں۔ یہی مضبوط تعلق کی بنیاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ مناسب نہ ہو،
اگر وہ بدزبانی کرے اور اپنے شوہر کو وہ عزت نہ دے جس کا وہ حقدار ہے تو ایسا رویہ شوہر کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ جس مرد کو کسی عورت سے سچی محبت ہو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ اگر تعلقات بگڑ جائیں اور وہ عورت سے دور ہونے کے قریب ہو تب بھی وہ اسے کھونے کے ڈر سے اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ لے گا۔ ایسا مرد حقیقتاً ہیرے کی طرح قیمتی ہوتا ہے اور ایسی عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے۔